بر کہتے ہیں، جو اچھے کام کرنے والا شخص ہو اس کو بار کہتے ہیں۔ اور بر اللہ رب العزت کا نام ہے، انہو هو البر الرحیم۔ تو بر اللہ کا نام ہے، یہاں بر سے مراد نیکی ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال میں سے جو تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، صحابہ نے تو سب کا سب لٹا دیا تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کیا ہے۔ لیکن حکم کیا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اس وقت عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس خیبر میں ایک باغ زمین ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے مال غنیمت کے اندر عطا فرمایا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو وقف کر دیں، وقف کر دیں۔ پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر کے حکم پر حضرت عمر بن خطاب نے اس کو وقف کیا تھا۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ مجھے وہ محبوب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ چیز محبوب چیز کو خرچ کرو، مجھے تو وہ خیبر والی زمین اچھی لگتی ہے تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ کا حکم آیا ہے مما تحبون میں سے خرچ کرو، تو مجھے بہت زیادہ محبوب جو ہے نا میرا باغ ہے جس میں بہت میٹھا چشمہ بھی ہے، بے رحا اس میں ہے، اور وہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کروں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ پھر انہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باغ بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے کبھی کبھی جا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، تشریف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بے رحا کا پانی بڑا میٹھا تھا، وہاں سے پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک مال غنیمت میں آئی ہوئی خوبصورت باندی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا محبوب چیز کو عطا کرنا ہے، تو اب میرے لیے نزدیک جو ہے وہ سب سے محبوب یہ باندی ہے، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمر یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جتنے بھی اللہ کے راستے میں چیزیں دی ہوئی ہیں نا، اگر واپس لینے کا مجھے اگر جو ہے وہ ہوتا نا، تو میں اس باندی کو واپس کرتا بطور نکاح کے۔ آزادی سے واپس تو ہو نہیں سکتا غلامی میں، لیکن بطور نکاح کے اپنی نکاح کر کے اس کی بیوی بنا لیتا، لیکن چونکہ میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا اللہ کے راستے میں، اس لیے پھر میں نے یہ نہیں سوچا۔ اپنے ایک شاگرد تھے، پھر ان کو مشورہ کر کے ان کی نکاح میں ان کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، آزاد کیا میں نے۔ تو ایسے تھے صحابہ اکرام۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ احزاب میں ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ۔ تو زید کا نام اللہ رب العزت نے خود لیا ہے قرآن مجید میں، اشارتاً کنایتاً بہت سارے صحابہ کا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا، اشارتاً ان کا ذکر ہے صحابہ کا، لیکن نام جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا ہے۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، 40 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، تیسرا نکاح کی بات چل رہی تھی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، بہت بڑے عالم تھے، لیکن پھر وہ وہاں نہیں ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت
خدیجۃ الکبریٰ کا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاک دامن خاتون تھی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے طاہرہ نام سے پکارا جاتا تھا. پاک دامن، پورے معاشرے کے اندر پاک دامن کے نام سے طاہرہ. ان کی 2 اولاد بھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے 2 اولاد بھی تھی ان کی، ایک بیٹا ایک بیٹی. ان اولاد کو بنو طاہرہ لوگ بولتے تھے، طاہرہ کی اولاد. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا. تو یہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے نا، یہ معلومات آنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا نا، تو اس کے بعد اولاد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے پہلے یہ 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے کتنے ہو گئے؟ 6. یہ 6 اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئے ہیں. 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ہی 4 بیٹیاں، بیٹی اور نہیں ہے. 4 بیٹیاں ان سے ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے ہوئی ہیں. پھر جو ہے وہ بیٹا ہوا قاسم، وہ بھی ان سے ہوا. پھر جو ہے جس کے نام کے ساتھ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو القاسم، قاسم پہلا ہوا. پھر جو ہے وہ بیٹا ہوا عبداللہ، جس کے 2 نام ہیں، طیب اور طاہر. یہ طیب اور طاہر بھی طاہرہ کی نسبت سے، کہ ماں طاہرہ تھی، ماں کا نام طاہرہ ہے، لقب طاہرہ. اور پھر یہ 2 بیٹے ان سے ہوئے. ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ بیٹا ان سے نہیں ہوا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک اور زوجہ تھی جس کو ماریہ قبطیہ کہتے تھے، اس سے ہوا. 11 عورتوں میں سے 9 عورتوں سے اولاد نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 عورتوں سے اولاد ہوئی ہے. ایک خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے 6، اور ایک بیٹا جو ہے وہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوا. تو یہ خدیجۃ الکبریٰ جب آئی تھی نا، تو خدیجۃ الکبریٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی تو ان کے ہاں ایک چھوٹا لڑکا غلام تھا جس کا نام تھا زید. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ کیا، یہ آپ کا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت سمجھدار تھا، انتہائی سمجھدار تھا. یہ در حقیقت یہ غلام نہیں تھا، یہ بنو کلب کا لڑکا تھا جس کو گرفتار کر کے لوگوں نے منڈی میں بیچ دیا تھا. تو یہ ایسا نسلی غلام نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلام نہیں ہے. ان کے والد بھی آ گئے جس کا نام حارث تھا، اور اس کے چاچا بھی آئے جس کا نام کعب تھا. یہ دونوں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو ہمارا لڑکا ہے، ہم منہ مانگی قیمت آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں واپس کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا، زید جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے مقابلے میں باپ اور چاچا کو تو چھوڑو، میں پورے دنیا کو قبول نہیں کروں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، گود میں لیا، پھر لے کے کعبۃ اللہ میں لے کر کہا، لوگوں دیکھ لو یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے. ماں باپ اور چاچا بہت زیادہ اس بات سے خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم سے اچھا باپ ان کو مل گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹا بولا تو لوگوں نے سمجھا کہ حقیقی بیٹا ہے. لوگوں نے کیا سمجھا؟ حقیقی بیٹا ہے. تو جس وقت ان کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرایا تھا، بعد میں انہوں نے طلاق دے دیا، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا چاہا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں تفصیلی طور پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ آیت بھی نازل فرمائی. اور اسی طرح جو ہے وہ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو. محمد، یہ زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارثہ کہو. ہاں، ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تمہیں پتہ نہیں باپ کون ہے، فإخوانکم فی الدین، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اسی طرح پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ فلما قضا زید منہا، یہ نام بھی ان کا وہاں پر آیا ہے، وَتَرًا زَوَّجْنَاكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کرنا تھا تاکہ ایمان والوں پہ حرج نہ ہو. کل کو کوئی منہ بولا بیٹا بول دے یا بھائی بول دے. یہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت عائشہ کے لیے نا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ماں نے کہا تھا، ام رومان نام تھا ان کا، وہ کہنے لگی تھی کہ وہ تو چاچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاچا لگتے ہیں ان کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تھے نا، منہ بولے بھائی تھے. تو منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کیسے مطلب نکاح ہو سکتا ہے؟ پھر ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ منہ بولا
بھائی ہے وہ تو بھتیجی کے ساتھ کیسے نکاح کرے گا؟ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے دینی بھائی ہیں، تو دینی بھائی ہونے سے بیٹی نہیں بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں سب اسلام نے ختم کر دیا۔ تو ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ آگے پیچھے میں نے سب آپ زید کی تفصیل میں بتا دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، بہت نسلی گھوڑا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مجھے پسندیدہ ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس آیت پر عمل کرنا ہے، اس کو محبوب چیز کو خرچ کرنا ہے تو اس کو خرچ کر دو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے مرضی سے خرچ کریں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یہ گھوڑا میں کر دینا چاہتا ہوں لیکن آپ مرضی آپ کی شامل ہو۔ یہ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، دو کام، ایک کام میں دو کو رضا کرتے تھے، رب کو بھی رضا کرتے تھے، رسول اللہ کو بھی رضا کرتے تھے۔ تو صحابہ جب یہ زید نے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ جو گھوڑا ہے یہ میں آپ کے بیٹے